اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت یونس یہ مکی صورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو مکی صورتیں ہوتی ہیں اس میں توحید کا بیان ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنے کا جو ہوتا ہے نا وہ بیان ہوتا ہے۔ جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں اس میں احسانات ہوتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیے، یہ احسان کیے۔ تو یہ یہاں پہ سورت یونس جو ہے وہ یہ مکی صورت ہے، تو اس میں بھی توحید کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، مرنے کے بعد اٹھنا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات، حروف مقطعات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نا، وہ حروف جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں طا سین یا سین، یہ سارے ان کا مطلب معنی جاننے سے میں منع کیا گیا، تو ہمیں بھی اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات، تلکا یہ آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اب یہ تھے کتاب سے مراد قرآن مجید، حکیم سے مراد حکمت والی، یعنی قرآن مجید کی صفت ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نازل نہیں کی، اس میں حکمتیں ہیں، اس کو جس نیت سے پڑھے، آپ دیکھیں قرآن پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں آکانا للناسی، کیا ہے للناسی لوگوں کے لیے، عجبن یہ تعجب کی بات ہے، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی، الی رجل طرف ایک آدمی کی، منہم ان میں سے، ان انذر الناس یہ کہ آپ ڈر سناؤ لوگوں کو، وبشر الذین اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے، قدم صدقن ان کے لیے بلند مقام ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرمائی تو یہ کافر مشرک لوگ جو تھے یہ اس کے بارے میں اعتراض کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کا یہ مطلب تھا کہ جو قرآن یا اس طرح کتاب نازل ہو تو یہ کسی مالدار آدمی کے اوپر جو ہے وہ نازل ہونی چاہیے، یا فرشتہ آئے اور فرشتے کے ساتھ سونے کے پہاڑ ہو۔ پڑھ چکے ہیں کہ فرشتہ کوئی ایسا فرشتہ آئے اور اس کے ساتھ سونے کے پہاڑ ہو، یعنی وہ چلے اس طرح۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کبھی ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا تھا، تو یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے مالدار بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا کافر مشرک، یہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے 2 بستیوں کا کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو یہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا یہ تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا کہ ہم نے وحی کی طرف ایک آدمی کی، ان انذر الناس کہ آپ ڈر سناؤ لوگوں کو، وبشر الذین آمنوا اور خوشخبریاں سناؤ ایمان والوں کو، انا یہ کہ لہم ان کے لیے قدم صدقن ان کے لیے سچا مقام ہے، عند ربہم بلند مرتبہ مقام ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون تو کہنے لگے کافر، ان ھذا بے شک یہ، لساحر مبین یہ تو ایک البتہ جادوگر ہے کھلم کھلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ کیوں جادوگر کہنے لگے؟ کہ ان کی ایک تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا تھا آپ کے پاس بیٹھ جاتا اس کا دل بدل جاتا تھا، تو یہ نا آپس میں ایک دوسرے کو کہتے نا نصیحت کرتے تھے کہ اس آدمی کے پاس نہیں جانا۔ اب دیکھیں نا بڑھیا کا واقعہ، وہ جو مشہور واقعہ کہ کوڑا پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ وہ کلمہ پڑھنے۔ اسی طرح ایک بڑھیا اس کا آپ نے واقعہ سنا کہ وہ عورت جو تھی وہ اس ڈر سے کہ اس کو پتا چل گیا کہ یہاں پہ نعوذ باللہ جادوگر آ گیا ہے کہ وہ دین بدل دیتا ہے، جو اس کی باتیں سنتا ہے وہ دین بدل دیتا ہے۔ اس عورت نے اپنا سامان جو تھا نکالا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے اس کو کہا کہ اس نے کہا مجھے وہاں تک چھوڑا، سنا ہے واقعہ نے؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ مچایا، راستے میں باتیں کرتی گئی کہ ایک شخص ایسا ہے جو دین جو ہے نا وہ بدل دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں یہاں سے جا رہی ہوں، میرا دین نہ کہیں بدلا جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اسے نا یہ جب رخصت ہونے لگے نا اس سے، تو اسے کہا کہ جس سے آپ بھاگ کے جا رہی ہیں وہ میں ہی ہوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہ سارا کچھ، وہ اتنی متاثر ہوئی وہ اسلام اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ نا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے تھے کہ اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا، اور اللہ معاف کرے ایسے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جس رستے سے آ رہے ہوتے تھے تو اگر یہ اسی رستے سے آتے تو فوراً اپنا رستہ بدل لیتے تھے. اس طرح کا سلوک اللہ معاف کرے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں انا بے شک ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے. اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں. اب دیکھیں 6 دنوں کے بارے میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے شروع کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ جمعہ. یہ 6 دن جو ہوتے ہیں نا، 6 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین بنائے. ٹھیک ہے. اور 7ویں دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن کوئی کام نہیں ہوا، مطلب کہ جیسے کہتے ہیں کہ بس کام مکمل ہو گئے. تو یہ یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں یہ آسمان اور زمین بنائے. ثم استوى، پھر اللہ استوا فرمایا اس نے، علی العرش، عرش پر. یدبر الامر، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ استوا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر. یدبر الامر، تدبیر کرنے کے لیے کام کی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جیسے ہم کوئی بھی کام کرنے، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو کام بنا سوچے کر لیتے ہیں کوئی بھی کام. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کر دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تو کہتا ہے کن، کہتا ہے اللہ کن فرماتا ہے، کام ہو جاتا ہے. اللہ نے 6 دنوں میں کیوں بنایا؟ یہ سارا کچھ ہمارے لیے ہے. کوئی بھی کام کرے تو اس کو حساب سے کریں کہ یہ ہم کام کر رہے ہیں، اس کو اتنی دنوں یہ ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ پھر اللہ نے یہ کام کیا، پھر اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اللہ نے وہاں پہ سارا کیسے کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کیا. ٹھیک ہے. آسمانوں کا بنانا، سورج، چاند، ستارے، ہر چیز، یہ نظام جو ہے وہ سارا کچھ. تو یہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھیں. اور سب سے بڑی بات جیسے ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو بنانا چاہا تو اللہ نے مشورہ کیا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مل رہی ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ نے کس سے مشورہ کیا؟ فرشتوں سے. ٹھیک ہے. مشورہ کرنا چاہیے، کرنی اپنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مشورہ آپ کو دے دے جو آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو. اسی طرح دیکھیں نا جب غزوہ احد ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشورہ کرتے تھے. غزوہ احد ہوا، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جو تھی مدینے میں رہ کے لڑنے کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا. اور کچھ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو مدینے سے باہر جا کے لڑنا چاہتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، اور زیادہ کی رائے یہ تھی. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ کہتے تھے ہم مدینے میں لڑیں گے نا، ہمارے سامنے ہمارے بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، اس طرح سارے آئیں گے تو ہم اس طرح صحیح طرح لڑ نہیں سکیں گے. ہم تھوڑا دور ہٹ کے لڑیں کہ ہمارے سامنے ہمارے اہل و عیال نہ رہے اور ہم جم کے لڑائی کریں. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کیا تھی؟ مدینے میں ہم نے لڑائی کرنی ہے رہ کے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، زیادہ لوگوں کا وہی مشورہ تھا. اب اس مشورے میں ایک شخص جس کے بارے میں آپ خوب جانتے ہیں، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہ مشورہ دیا کہ ہم مدینے میں ہی رہ کے لڑائی کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی رائے کو پسند کیا؟ جو زیادہ لوگوں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باہر جو تھے وہ جا کے تو وہ یہ ہوا تھا. تو یہ اتنا منافق تھا، اس نے کیا کیا؟ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چلا گیا. لیکن ایک اس نے سوچ کے گیا کہ ایک جگہ تھی، ایک مقام تھا، مقام شوت. اس مقام پر جا کے اپنے ساتھ اور لوگوں کو شامل کر کے کہنے لگا ہماری تو بات ہی نہیں مانی گئی، ہم کیوں جائیں آپ کے ساتھ. وہاں سے لوگوں کو بہکا کے تو واپس لے آیا. کتنا وہ پھر ہمت ٹوٹی ہوگی نا. تو اللہ معاف کرے. یہ ساری چیزیں کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے مل رہی ہیں، پھر آگے اللہ تعالیٰ کے نبی سے مل رہی ہیں کہ دیکھیں سنت ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو آپ مشورہ کریں. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں سارا کچھ بنا دیا، سوچ کے تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کر کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم بنایا. پھر اللہ فرماتے ہیں ما من شفیع، نہیں ہے کوئی بھی سفارش کر سکتا، الا من بعد اذن، مگر اس اللہ کی اجازت کے بغیر. یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت والے دن جو ہے وہ سفارش کریں گے لیکن کیوں؟ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، ورنہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور ایک لمبا سجدہ کریں گے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کریں گے، حدیث میں آتا ہے ایسی تعریف بیان کریں گے جو اس سے پہلے کبھی بیان نہیں کی، اور وہ بھی اللہ ہی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے گا. پھر جب تک اللہ کا حکم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں
لیں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھائیے اور مانگیے کیا مانگتے ہیں، پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا. ٹھیک ہے، شفاعت بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم رب ہے تمہارا، فاعبدوا، اس اللہ کی عبادت کرو. کون تمہارا اللہ؟ جس نے آسمان اور زمین بنائے. کوئی بنا سکتا ہے؟ اس پر غور و فکر کریں کہ آج ہم ایک کمرہ بناتے ہیں تو ہمیں سپورٹ چاہیے، دیکھیں ستون سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، اور ایک نہیں، اللہ نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 زمینیں بنائی، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی سپورٹ نہیں رکھی. یہ اللہ کی قدرت ہے نا، کوئی بھی نہیں اس طرح کر سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر غور و فکر کرو، یہ ہے تمہارا اللہ، فاعبدوا، اس اللہ کی عبادت کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے. الیہ، اسی کی طرف، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا، سب کے سب کا اس اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا. انہ، بے شک وہ، یبدأ الخلق، وہی ہے جو ابتدا کرتا ہے مخلوق کی، ثم یعیدہ، پھر وہی اعادہ کرے گا. تو یہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ مکی صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیسے ہوگا، مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہماری تو ہڈیاں کھوکھلی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے ہڈیاں لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے تھے یہ ان کو اللہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ مکی صورتوں میں یہ ہوتا ہے، وہ اس بات کو مانتے نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم زندہ کیے جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا. کیسے بنایا؟ دیکھو، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اللہ کیسے وہ جو اندر سسٹم کرتے ہیں، کیسے دیکھیں خوراک بچے کو پہنچتی ہے، کیا کیا اندر جو کام ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بچے کو بنا کے، تو شکل و صورت، اور ہر بچہ دوسرے سے مختلف، ہر ایک کی عادتیں مختلف، ہر ایک کا جو ہے وہ اچھے برے، وہ اس کا سارا چیز جو ہے اللہ تعالیٰ مختلف بناتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انہ یبدأ الخلق، وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ بنایا، ثم یعیدہ، وہی اعادہ کرے گا، وہی دوبارہ اٹھائے گا. تم کہتے ہو کیسے ہوگا؟ لیجزی اللہ زینا، تاکہ اللہ بدلہ دے آمنو، ایمان والوں کو، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کو اللہ بدلہ دے، بالقسط، انصاف کے ساتھ. وہاں پہ کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں پہ کوئی مال دولت رشوت نہیں چلے گی. وہاں پہ وہ ہوگا جو آپ نے دنیا میں کیا ہوگا، جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا، جو ہم دنیا میں کریں گے وہی ہمیں آگے جا کے ملے گا. جیسے جو کسان کھیتی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. تو یہ اللہ فرماتے ہیں انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کے لیے، شراب، ان کے لیے پینا ہوگا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے. ٹھیک ہے، کھولتے ہوئے پانی سے، کہ اتنی پیاس لگی ہوگی کہ وہ گرم کھولتا ہوا پانی، جوش مارتا ہوا پانی کوئی پی سکتا ہے، لیکن اتنی پیاس ہوگی کہ ان کو وہ پانی پینا پڑے گا. اور وہ پینے سے، روایت میں آتا ہے، اللہ معاف کرے، ان کی ساری اندر سے جو ہے نا سارا کچھ پخانے کے رسے نکل جائے گا. اللہ معاف، اتنا سخت اور زخموں کا یہ اللہ معاف کرے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، وعذاب علیم، اور اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سوچئے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما کانوا یکفرون، باسباب اس کے جو وہ کفر کرتے رہے. هو الذی، وہی ذات ہے، جعل الشمس، جس نے بنایا سورج کو، ضیاء، اللہ نے سورج کو کیا بنایا؟ چمکدار. والقمر نورا، اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے روشن بنایا. وقدرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اندازہ ٹھہرایا. قدرہ منازل، اس کی منزلوں کا. اس نے کتنی منزلیں طے کرنی ہے، کیسے مہینہ پورا ہوگا، کیسے اس بیچ میں وہ جیسے 14ویں کا چاند آتا ہے، چاند کا گٹنا بڑھنا سارا کچھ. لِتَعْلَمُوا، اللہ فرماتے کیوں؟ تاکہ تم جان لو، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب. یہ جو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورج کو دیکھ کے نہیں، قمری حساب سے، یہ جیسے رمضان آتا ہے تو قمری حساب سے جو ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے اور چاند دیکھ کر عید کی جائے. تو یہ چاند کے حساب سے جو ہے نا ہمارا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے شمسی لحاظ سے جیسے ڈیٹ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے قمری لحاظ سے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کیا تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب. ما خلق اللہ، نہیں بنایا اللہ نے ذالک یہ سب کچھ الا بالحق، مگر اللہ نے حق کے ساتھ سارا کچھ بنایا ہے. یفصل الآیاتی، وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے آیات، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے. انا، بے شک، فی اختلاف اللیل، بے شک بدلنے میں رات کے، والنہاری، اور دن کے، وما خلق اللہ، اور جو اللہ نے بنایا، فی السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یتقون، ڈرنے والوں کے لیے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یرجون، جو امید ہی نہیں رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی. کون نہیں رکھتے؟ کافر مشرک لوگ. وہ کافر اور مشرک لوگ امید ہی نہیں رکھتے اللہ سے ملنے کی. وردو، اور وہ کافر مشرک کے علاوہ اور بھی ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں، ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں ایسے دل لگاتے ہیں کہ جیسے ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. کوئی جنازہ جاتا ہے تو ہم سوچتے ہیں اسی نے مرنا ہے، ہم نے نہیں مرنا. اگر ہم یہ سوچیں ہم نے بھی جانا تو ہم اپنے تھوڑے سے جو غلط کام کرتے ہیں ان کو جو تھوڑے اپنی اصلاح کر لے، سنور جائے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو امید ہی نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی. وردو، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ خوش ہیں بالحیات دنیا کی زندگی میں. وطمئنوا، اور اسی پر مطمئن ہے، بہا، اس دنیا ہی کی زندگی میں مطمئن ہے. والذین، اور وہ لوگ، ہم وہ، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، بے خبر ہے، غافل ہے. اولئک، یہی لوگ ہیں، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، باسباب ان کی کمائی کے. ٹھیک ہے، جو وہ کرتے رہے. ان الذین آمنوا، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم، ان کو راہ دکھائے گا، ربہم، ان کا رب، بی ایمانہم، ان کے ایمان کے سبب. ایمان کے سبب کیا؟ اب دیکھیں پل صراط پہ کیسے گزریں گے؟ جیسے کسی کا ایمان ہوگا اس حساب سے گزریں گے. دنیا میں جو ہمارے عمل ہے نا، نیک عملوں کا نور ہوگا، اس نور کی وجہ سے، اسی لیے آتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں گے، ان کا نور اتنا ہوگا، کچھ اس سے کم، کچھ اس سے کم. اور جو اینڈ پہ جو گزریں گے، اللہ معاف کرے، وہ ایسے گزریں گے کہ ان کے صرف انگوٹھے میں روشنی ہوگی. اتنا ہلکا ایمان، اور اتنے کہ مشکل سے گزریں گے، اور چوٹیں بھی، تکلیف بھی آئے گی، کٹ کے زخم لگ کے گزریں گے، لیکن گزر جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا جتنا ایمان ہوگا نا اس حساب سے پل صراط پہ انسان جو ہے وہ گزرے گا. اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، یہدیہم، ان کو راہ دکھائے گا، دنیا میں بھی راہ دکھائے گا، ربہم، ان کا رب، ان کے ایمان کی وجہ سے، بھی ایمانہم، باسباب ان کے ایمان کے، تجری، بہتی ہے، من تحتہم الانہار، اس میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس جنت کی طرف. فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت ہے وہ. دعواہم، اللہ فرماتے ہیں دعواہم، اس جنت میں کیا پکار ہوگی؟ اس جنت میں جنتیوں کی پکار ہوگی، فیہا، اس میں، سبحانک اللہم. روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کو جب کوئی چیز کھانے کو دل کرے گا نا تو کہیں گے سبحانک اللہ، یعنی سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے. جب یہ کہیں گے نا فوراً وہ چیز جو وہ سوچ رہے ہوں گے نا ان کے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. وتحیتہم، اور ان کی ملاقات جب آپس میں ملیں گے، مومن کو ملیں گے، جنتی جنتیوں کو ملیں گے، تو کیا کریں گے؟ فیہا سلام، اس میں ان کی ملاقات کے وقت جو دعا ہوگی، السلام علیکم ہوگی. فرشتے بھی ان کے پاس حاضر ہوں گے تو وہ بھی ہر دروازے سے ان کو سلام کرتے ہوئے داخل ہوں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ملاقات کے وقت جو ان کی پکار ہوگی، ان کی ملنا ہوگا، وہ السلام علیکم سے ہوگا. پھر اللہ فرماتے ہیں وآخر دعواہم، اور آخر میں ان کی ملاقات کے وقت ان کی آخر جو پکار ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، یہ کہ تعریفیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، سارے جہان کا رب ہے. صدق اللہ.